علم، کیا کہا میں نے؟ عمل، عبادت، عرفان، عشق، پانچوں عین سے شروع ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ گیا ہوں جو کہنا تھا۔ عین نہیں ہے تو علم نہیں، عین نہیں تو عمل نہیں، عین نہیں تو عبادت نہیں، عین نہیں تو عرفان نہیں، عین نہیں تو عشق نہیں، باقی رہ کیا جاتا ہے؟ پچھلے محلے والا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں۔ اور نقوی صاحب، زہیر بھائی، سوچنے والی بات یہ ہے، وہ فضا پہ بھی یقیناً نشہ چھا گیا ہوگا، آسمان جھوم اٹھے ہوں گے، عرش تھرایا ہوگا، جب خود عین نے مشیت کی عین میں عین ڈال کے کہا ہوگا انا العابد۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی ہاں، یہ ذرا جب تک تمہارا دل چاہے۔ اب ایسا ہے گلفام کہ دائرہ ابجد میں 14 دائرے ہیں حروف کے، میں نے نہیں بنائے، پتہ نہیں 14 کیوں ہیں۔ ان میں ایک دائرہ ابجد ہے، اور اسی پہ علم جفر کی بنیاد ہے جو آل محمد کا علم ہے، اور یہ الف سے شروع ہوتا ہے، غین پہ ختم ہوتا ہے۔ تو دائرہ ابجد میں عین 16واں حرف ہے۔ عابد کی 4 حرف ہے نا، عین 16واں حرف، اور الف پہلا حرف ابجد، بے دوسرا حرف، دال چوتھا حرف۔ بس میں کہوں گا کچھ نہیں، تمہارے لیے میں نے اشارہ چھوڑا ہے، میں آگے گزر جاؤں گا۔ یہ ہر کوئی جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ ہر حرف الف سے نکلا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خود الف نقطے سے نکلا ہے۔ یہ بات یہ سروں سے گزر رہی ہے جی۔ اور میں علماء حروف کی بات کر رہا ہوں، اور علم علم ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی فرقہ ہوتا ہے، نہ مسلک ہوتا ہے، نہ کوئی گروہ بندی ہوتی ہے۔ علم اور حروف کے علماء، چاہے وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہے، یہ مانتے ہیں کہ ہر حرف کی بنیاد الف ہے، اور الف خود نقطے سے نکلا ہے۔ امتداد نقطہ کا نام، نقطہ 3 دفعہ پھیلے تو الف بنتا ہے۔ اب آؤ غضنفر ملک اور اس ممبر سے نجم شاہ، نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ضمانت، اور بخاری ہاؤس کے اس ممبر سے لے کر جامع الازہر قاہرہ برادران اہل سنت کا جو سب سے بڑا مرکز ہے علمی، وہاں تک بھی ضامن۔ تمام علماء حروف یہ لکھتے ہیں کہ ان الالف آدم الحروف والحمزۃ منہ حوا۔ پہلے یہ بتا دوں، ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے حمزہ۔ الف اعراب قبول نہیں کرتا، الف پہ نہ زیر لگتی ہے، نہ زبر لگتی ہے، نہ پیش لگتی ہے۔ جی، الف ہمیشہ، یہ تو مبادیات نحو پڑھنے والے طالب علم بھی شاید اس بات کو سمجھ سکیں، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ جب جنبش میں آ جائے، حرکت میں آئے، پھر وہ الف نہیں کہلاتا، پھر اسے حمزہ کہتے ہیں، اور وہ بھی پھر شکل عین کی بنا لیتا ہے۔ اللہ ہے، یعنی جب الف پردہ ہٹاتا ہے تو دکھائی عین دیتی۔
باہر والوں سمجھ آ رہی ہیں بات؟ اچھا، تو اب علماء حروف نے زید بھائی سید بھائی کیا لکھا؟ انہوں نے ملک اور یہ لکھا کہ ان الالف آدم الحروف والحمزہ تو منہ حوا، کہ الف جو ہے وہ حرفوں کا آدم ہے، ہر حرف جو اس نے پیدا کیا ہے. جاگتے رہنا اگر معراج کرنی ہے تو. الف حرفوں کا آدم ہے، اور آقا جی حمزہ حوا ہے. آدم اور حوا ہوں گے تو اولاد ہوگی نا. حرفوں کا آدم الف. میرا دل کر رہا ہے نقوی صاحب اڑ جانے کو. میں جانے لگا ہوں، آنا ہے تو آنا، ورنہ میں نے مڑ کے نہیں دیکھنا. الف حرفوں کا آدم ہے، حمزہ حوا ہے. اور یہ خود علماء مانتے ہیں کہ نقطے سے نکلا ہے الف، تو نقطہ کہہ سکتا ہے نا کہ الف نامی آدم کی مٹی میں نے خمیر کی ہے. جو کہنا تھا کہہ دیا. کیوں امجد؟ ہاں، میں یہ ہاشمی جو اشارتاً میں نے بات کی، اس میں بھی اسرار کے جہان بند ہیں. ہاں، اور یہ جی حضرت شاہ تم تو آ جائے ہو. پہلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ عبادت یعنی اللہ جہاں کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. اور قرآن کے وارثوں نے اس کی تفسیر کی اے لیعرفون، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری معرفت حاصل کریں. یعنی اللہ نے معرفت کو عبادت کا نام دیا. نماز تو 5 وقت میں واجب ہے نا، اگر معرفت ہے تو تم 24 گھنٹے کے نمازی ہو. اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر ٹکر ہے، پھر ورزش ہو رہی ہے، باڈی بن رہی ہے، عبادت نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں. دیکھو، اچھا 5 وقت تم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی. کتنا ٹائم دیں ظہیر بھائی اس کو؟ گھنٹہ دے دیں 5 نمازوں کو، تو 23 گھنٹے تو پھر تم عابد نہیں ہو. ایک مہینہ روزے رکھ لیے، 11 مہینے تو عبادت نہیں ہے. زندگی میں ایک حج واجب ہوا، باقی ساری زندگی عبادت کے بغیر چھٹی. اور یہ جو خطیب ممبر سلونی کہہ رہا ہے انا العابد، علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے ازل سے اوج تک اور اوج سے ابد تک پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے میں بھی میں عابد ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ عبادت معرفت ہے، اور معرفت کرانی ہے اللہ کی. تو جس کا وجود خدا ثابت کرے وہ عابد ہے، یا جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے وہ عابد ہے؟ اللہ جی کرسی والے صاحبان پلے پڑھ رہی ہے میری باتیں؟ نہیں، آج کل تمہارے شیعوں میں وہ مدعیان علم پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں فلسفہ اور عرفان کی بہت مخالفت چل رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے، آدھی بات سے میں شاید اتفاق کر بھی لوں کہ جو یونان کا
بے دین فلسفہ ہے، اس سے منہ موڑ لو، لیکن اسلامی فلسفے سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، جسے فلسفہ محمد و آل محمد کہا گیا ہے۔ اور عرفان کے بغیر ہے کیا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا کہ میری معرفت ہو۔ ہاں اللہ نے تو ہمیں رتی برابر بھی لفٹ نہیں کرائی کہ میری تم عبادت کرو، وہ کہتے ہیں میری معرفت حاصل کرو۔ بے دل کا دل 14 کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ چونکہ میری طرف سے رصد ہوتی ہے طلب کے مطابق، جیسی طلب ویسی رصد ہے۔ اور اچھا نہیں، پہلے میں نے کوئی صاحب خود تمہیں کسی مسجود علم کی زبانی بتاؤں کہ ان کی نظر میں عارف کیا ہے؟ بتاؤں؟ جو چپ ہو تمہیں تو شاید پتہ ہے، اس لیے تم نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اچھا ہاں تو پھر بولو گے تو ملے گا۔ بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں پلاتی، میں ایسے دے دوں گا۔ چلو میں تمہیں رونے کو تو نہیں کہہ رہا، فقط بولنے کو کہہ رہا ہوں۔ بول کے مانگنے میں کیا آ رہا ہے؟ تمہارے مولا صادق کا فرمان، منبر کی ضمانت، حرف حرف کا، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ مجھ سے شیعہ زیادہ حوالے مانگتے ہیں، ہاں، اور انہوں نے کبھی نہیں مانگے مجھ سے، وہ میری بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جی سرکار صادق آل محمد فرما رہے ہیں العارف۔ اب افسوس چیز وہ آ گئی ہے سامنے کہ اس کے لیے اشرح چاہیے الگ سے، لیکن بہرحال ترجمے پہ ہی گزارا کر لینا۔ العارف شخصہ مع الخلق وقلبہ مع اللہ، لو سہا قلبہ عن اللہ طرفت عین لمات شوقا الیہ، والعارف امین وداع اللہ وکنز اسرارہ ومعدن نورہ، وَدَلِيلُ رَحْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَمَطِيَّةُ عُلُومِهِ وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ۔ لَا مُونِسَ لَهُ سِوَى اللَّهِ، لَا نُطْقَ وَلَا إِشَارَةَ وَلَا نَفَسَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ۔ حلال زادوں کی امانت ہے، فَهُوَ فِي رِيَاضِ قُدُسِهِ مُتَرَدَّدٌ وَمِن لَطَائِفِ فَضْلِهِ إِلَيْهِ مُتَزَوَّدٌ مَا الْمَعْرِفَةُ الْأَصْلُ وَفَرْعُهُ الْإِيمَانُ۔ فرماتے عارف وہ ہے جس کا بدن مخلوق کے ساتھ ہو، دل خالق کے ساتھ ہو۔ شخصہ مع الخلق، ظاہری بدن مخلوق کے ساتھ، دل خالق کے ساتھ۔ فرماتے وَلَوْ سَہَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَتْ عَيْنٍ لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ، کہ اگر پلک جھپکنے کی دیر بھی عارف کا دل اللہ سے غافل ہو تو اس کی شوق ملاقات میں مر جائے۔ تم سے علی ختم نہیں ہو رہا، شیعہ ہو کر دیکھ علی کا بیٹا عارف کو کہاں بتا رہا ہے کہ عارف کیا ہے۔ فرماتے ہیں والعارف امین وداع اللہ، فرمایا اللہ کی جتنی امانتیں ہیں عارف ان کا امین ہوتا ہے۔ وَقَنْزُ أَسْرَارِهِ، عارف اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ نہیں مرضی کے علماء سے کل رابطہ کر کے آنا، ابھی 2 مجالس اور ہیں، ابھی 2 خمسے باقی تیرے شہر میں پڑھنے ہیں، اور پھر ویسے بھی میں کوئی امریکہ میں تو نہیں رہتا نا،
میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا؟ ہاں آپ پوچھنا علماء سے، مجمع بازوں سے نہیں کہ غضنفر نے یہ پڑھا ہے صادق آل محمد کے حوالے سے۔ اللہ کے اسرار اور رازوں کا خزانہ ہوتا ہے، وَمَعْدِنُ نُورِهِ، عارف اللہ کے نور کی کان ہوتا ہے۔ بیٹھے ہو یا سروں سے گزر رہی ہے بات؟ ہاں معدن نور ہے، اللہ کے نور کی کان ہوتا ہے عارف۔ وَالدَّلِيلُ رَحْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، عارف مخلوق پر اللہ کی رحمت کی دلیل ہوتا ہے۔ وَمَطِيَّةُ عُلُومِهِ، عارف اللہ کے علموں کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، عارف یعنی معرفت والا اللہ کے فضل اور عدل کا ترازو ہوتا ہے۔ لا مونس لہ سوی اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اس کا مونس نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہی نہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اب سر اٹھانا، تیرا مولا صادق فرما رہا ہے، خریدار نہیں ہے میرے سامنے، بس اب چھیڑ جو دی ہے تو ترجمہ تو کروں گا ہی نا۔ 20 خریدار بھی نہیں اس بات کے۔ ہاں یہ تو مجھ سے پوچھ لیا کرو نا، میرے سامنے کون کیا بیٹھا ہے۔ لا نطقا ولا اشارتا ولا نفسا الا باللہ وللہ ومن اللہ ومع اللہ۔ فرمایا عارف اگر بولتا ہے تو اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، زبان سے نہیں بولتا، اللہ کے ذریعے بولتا ہے۔ بڑی بات دسو، اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، اللہ کے ذریعے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ ولا اشارتا، اشارہ بھی کرے عارف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے ذریعے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ سر اٹھانا، ولا نفسا، عارف سانس بھی لے اللہ کے لیے لیتا ہے، اللہ کے ساتھ لیتا ہے، اللہ کے ذریعے لیتا ہے۔ کبھی کبھی ظہیر بھائی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وقت سے پہلے پیدا کر دیا ہے مجھے مولا نے، لیکن وہ بہتر جانتے ہیں یہی ضرورت ہوگی میری۔ سانس بھی لیتا ہے، ہوا کے ذریعے نہیں، اس کے ذریعے۔ اور یہ تو عارف ہے جس کی سانس توحید ہے، علی کہاں ہوگا؟
یہ تو عارف ہے، اور وہ کہاں ہے نجم شاہ نقوی صاحب جو ممبر پہ کہیں معرفتنا معرفت اللہ، ہماری معرفت ہی تو اللہ کی معرفت. ہاں یہ محلہ کوئی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے. اینک والے بھائی، ہاں بھائی یہی کام کرنا ہے. میں بڑا شکی مزاج بندہ ہوں. ہاں جی آگے فرماتے ہیں فہوا فی ریاض قدسہ متردد، عارف جہاں رہے اس کی قدوسیت کی باغ میں سیر کرتا رہتا ہے. وَمِن لَطَوْفِ فَضْلِهِ إِلَيْهِ مُتَزَوَّدٌ، اور عارف کے ساتھ کوئی زاد راہ نہیں ہوتا، اللہ کے لطف اور فضل کا زاد راہ ہم سفر ہوتا ہے. اور اب سر اٹھانا اور ملک اور پھر سوچنا، ہر شخص گھر جا کے تیرا مولا صادق فرماتے ہیں وَالْمَعْرِفَةُ الْأَصْلُ وَفَرْعُهُ الْإِيمَانُ، فرمایا معرفت اصل ہے، ایمان بھی معرفت کی فرع ہے. جی تو ایمان کو بڑی شاید سمجھ رہا ہے. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے ایمان فرع ہے، معرفت اصل ہے. معرفت نہیں تو ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو بندہ بے ایمان ہے. اب ہاشمی سعید بھائی کچھ بات ظاہر بھائی سمجھ میں آئی؟ جب میں نے عارف اس منزل پہ دیکھا، میں نے معرفت سکھانے والوں کو کہاں دیکھا ہوگا، پھر میں نے ان کے اللہ کو کہاں دیکھا ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کا جتنا بڑا عارف ہو، علی کا اتنا بڑا قائل ہوتا ہے. بلکہ مولا کی عزت کی قسم ایک بات کرتا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے مولا کا فرمان پڑھا ہے میں نے لسان اللہ کا. فرماتے لو عرف الناس کیف خلق آدم مختلف اسنان، اگر لوگ یہ جان لیں، صرف اسی کی معرفت حاصل کر لیں کہ آدم کیسے خلق ہوا، دو بندے بھی آپس میں اختلاف نہ کریں. اب آگے کچھ نہیں کہنا مجھے. لو عرف الناس کیف خلق آدم، اگر لوگ جان لیں آدم کیسے خلق ہوا، دو بندے بھی اختلاف نہ کریں. اچھا ٹھہرو، میں دو لفظ بولوں گا، ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرنا. تم تھوڑی سی مدد کرو گے، وعدہ اتنی ساری کروں گا تمہاری. ساجد کیا مطلب ہے اس کے؟ سجدہ کرنے والا، اللہ تمہارا بھلا کرے. مسجود جس کا سجدہ ہوا، ٹھیک. ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود. بس ایک اشارہ دیتا ہوں تمہارے مولا کے فرمان کے مقصد کا، یہاں ہے اور بہت کچھ، لیکن بس آج کے مجلس میں ایک اشارہ. مولا فرماتے اگر لوگ جان لیں کہ آدم کیسے خلق ہوا، دو بندے بھی اختلاف نہ کریں. اور تم نے دیکھا نہیں اولاد آدم کہ اللہ نے آدم کو ساجد بعد میں بنایا، مسجود پہلے بنایا.
اپنا بعد میں کروایا، آدم کو سجدہ پہلے کروایا تاکہ لوگ مفہوم عبادت سمجھ لیں۔ سامنے کی بات ہے ہاشمی، لیکن وہ لوگ سوچتے نہیں۔ آج کے مجلس کے لیے یہ ایک اشارہ کافی ہے، پھر کبھی مولا نے چاہا تو اور بھی ہیں سجدہ پہ۔ اچھا، اور بظاہر اس نائب کو بنایا تراب سے، سجدہ نوریوں سے کرایا۔ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے۔ آبادی میں خطاب ہے میرا، یہ جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں، سارے ماننے والے ہیں، یہ سوچ کے بیمار بھی جمع ہیں۔ بنایا خاک سے، تراب سے، سجدہ نور سے۔ جو مشت تراب ہے نوریوں کے سجدے میں شامل، جو ابو تراب ہے تیری نماز میں آئے تو بات ہے۔